اور یہ جلسہ اس دا فائدہ یہ ہونا ہے بھی چند ایسے مسائل بیان ہون گے جنہاں نال شادی دا مقصد جڑا نا وہ بھی سمجھ آئے گا اور نال میاں بیوی نو گزارے دا بھی پتہ لگے گا، مرد دے حق عورت تے کی نے، عورت دے حق مرد دے اوتے کی نے، انہاں دی بھی سمجھ لگے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز اس کو علاوہ دیگر ایسے مسائل کھلن گے جڑے تانوں پہلا معلوم تو دعا کرو خالق کائنات جل وعلا مسلمانوں اپنا دین ایمان پچھانن دی توفیق دے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک ہی ایسی نعمت بنائی ہے، ایک نعمت ایسی عطا فرمائی ہے جڑی پوری فرما کے رب سونا فرماندا ہے میں تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر دتی۔ جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آخری حج مبارک ادا فرما رہے سن، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا سورہ توبہ آخری سورت قرآن دی اترن دے اندر اللہ سونے نے سورہ توبہ نازل فرما کے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ذرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ۔ اللہ سونے نے فرمایا اعلان نازل فرمایا اپنا احسان بتایا، دسو ایمان والو اج اساں تہاڈا دین پورا کر چھڈیا اے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اساں اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر چھڈی ہے۔ معلوم ہوا اللہ سونے دی نظر چ نعمت یا اللہ دا دین اسلام ہے یا محمد پاک دی ذات کریم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے یا احسان نبی پاک سرکار نے بھیج کے کیتا یا اللہ سونے نے احسان اپنا اسلام پورا فرما کے کیتا ہے۔ تا اللہ نے فرمایا اج اساں تواڈے تے نعمتاں پوریاں کر چھڈیاں نے۔ اللہ دے بندہ غور فرما وحدہ لا شریک مولا دی نظر احسان عظیم اے ہوئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مومناں نوں اسلام والی ہدایت عطا فرما دے۔ اسلام والی ہدایت اسلام والی نعمت ہر کسی نوں نہیں دے لبدی۔ ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ۔ اسلام والی نعمت ہر کسی نوں نہیں لبدی۔ میں کافراں نوں بچے ویکھے نے 12 بچے ایک بڈھی دے کول نے، کافراں دے کول میں دولت دھن سرمایہ بھی بڑا ویکھیا ہے، ہر شے دنیا دی انہاں دے کول ہے، پر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اسلام تو محروم رکھیا وے۔ خدا دی قسم کر کے آنا جڑی دشمناں نوں بھی دیندا وے سجناں نوں بھی دیندا وے اس نعمت دے فخر نال بندہ کی کرے؟ فخر نال اس دولت دے کرے جڑی اللہ سونا صرف سجناں نوں عطا فرماوندا ہے، جڑی دولت صرف رب سجناں نوں عطا فرماوندا ہے اس دولت نوں دولت اسلام آکھدے نے۔ خالق کے کائنات اللہ والا نے توجہ فرما، مولا کائنات اللہ والا نے انسانوں جب دھرتی تو بھیجا باب آدم علیہ السلام تو سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سیدنا آدم علیہ السلام نے دھرتی تو بھیج کے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ انسانوں کا سلسلہ جب شروع فرمایا ہے خالق کے کائنات نے اس سلسلے دے آغاز کا ذکر جس سورت فرمایا ہے اس سورت کا نام سورت نساء ہے۔ کیڑی سورت؟ سورہ نساء آندے نے۔ نساء دا من ہے عورتاں۔ اللہ سونے نے عورتوں واسطے پوری سورت ہی اتار چھوڑیے۔
اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سورت ایک پوری عورتوں کے نام دی اتار دیتی ہے. صدقے جاواں خالق کے کائنات سورت دی ابتدا فرماؤں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار تو جنہیں تانوں پیدا کیتا ایک جان تو، جنہیں پیدا کیتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی نہیں پہ جو سمجھ آئے تو سبحان اللہ آخیا جائے، تاکہ میں نہ سمجھا کہ کدھر قبرستان بیٹھا. مہربانی کرا جائے قبرستان نہ پایا، نہیں تو میرے کو نہیں بولیا جانا. تسا کوئی ہوں ہاں سبحان اللہ کرو گے مجھے پتا لگے گا بھی میں سمجھ آؤں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ارشاد فرمایا ہے لوگو ڈرو اپنے اس رب تو جنہیں تمہیں پیدا کیتا ہے ایک جان تو، نفس واحدہ ایک جان تو. مینو ایک بندے سوال کیتا چشتیا کیڑی جگہ تے قرآن نے بابے آدم علیہ السلام تو سارے لوگوں پیدا کرن دا ذکر فرمایا ہے؟ میں کیا سورہ نساء اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک جان تو تانوں جنے پیدا فرمایا ہے. اگے اللہ فرماؤں ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اس ایک جان تو اللہ نے اس بیوی زوجہ پیدا فرمائی ہے. نال اما حوا دے پیدا کرنے دا ذکر بھی اسے سورت کے اندر دے. اگے اللہ فرماؤں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اللہ فرماؤں ہے انہاں دونوں تو ایسا پھیلائے نے بہتے مرد تے عورتاں جڑیاں پھیلیاں اج تانوں ایتھے بھی نظر آؤندے نے پابندے تے بیبیاں پھیلائیاں. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کنا تو پھیلائیاں نے؟ اللہ نے آدم تے حوا علیہ السلام تو پھیلائیاں نے. غور فرما اس آیت کریمہ نے پہلے نمبر تے دسیا اللہ سونے نے پہلو ایک جان آدم نو پیدا فرمایا. ایک جان آدم تو پیدا فرمایا. پھر اللہ نے دسیا آدم دے وچوں انہاں دی گھر والی زوجہ محترمہ نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیدا فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا انہاں دونوں تو ایسا مرد تے عورتاں پیدا فرمائیاں نے. میں کیوں نہ تیرے سامنے لمبڑ کیتی ہے سوالت کیوں کیتی ہے دسنا چاہنا. قرآن واضح لفظ فرماؤں ہے پیا اصا سارے انسانوں آدم تو پیدا فرمایا، آدم تو حوا تو پیدا فرمایا. ترتیب پہلو اللہ نے آدم نو بنایا پھر آدم تو حوا نو بنایا پھر انہاں دونوں تو سارے انسان اللہ سونے نے ترتیب نال پیدا فرمائے. مینو ایک پاس ایک نظریہ اور نظر پہ آتا ہے جنہوں آتے ہیں ڈاروین کا نظریہ، سائنسدان کا نظریہ. وہ آتا ہے پہلو بندر سان اسی باندر تو بنے کہ سائنسدان آتا ہے اصا کالے تو بنے باندر تو بنے. میں کیا بولیا آپ ویس کے بھولتی ہیں. آپ ویچ کے بھول گیا کم جو باندر والے سائنسدان کرتے ہیں تا کر کے آنا پیا اصا باندر سائنس. میں کیا باندر دا پتر تو ہوے گا اصا تو نبی آدم دی اولاد ہے. آخر سبحان اللہ. سائنسدان نو منو گے کہ قرآن نو؟ جڑے کنجر آتے ہیں سائنس قرآن چ نکلی انہوں کا کی بنے گا؟
جہے آدھے سائنس قرآن چ نکلی ہے انہوں نے آخو پھر تا ابا جی باندر جی آ گھر بیٹھا جے جاؤ اپنے پیو سن کے جا جب رب مت مارنی ہوے وجدی پوچھو پیا میں نے ترقی ہو گئی میں چنگی چھال ماری برادری باندر کی بنائی بیٹھا تو میں ترقی ہو گئی سدکے جا یہو جی ترقی سکول والے شیطانوں مبارک سانو اللہ نے نبی آدم علیہ السلام پاک جان پیدا فرمایا سبحان اللہ اور سن بلکہ بزرگ لوگ تے اور بھی پچھان کی گل کرتے ہیں سلطان باہو فرماؤں بن چلایا کرا زمین دے اتے عرشوں فرشی ٹکایا گھر تھی ملیا سن دے نکالا گھر تھی سن دیس نکالا اسی لکھیا جھولی پایا رانی دنیا اینا ٹھگ سانو سدا اگے جی گھبرایا پردیسی وطن دراڈا اس پردیسی وطن دراڈا اتے دم دم علم سوایا پر سائنسدان آتا ہے ایسا بند واسل کے جا پروفیسروں تاری مت کہو جی کر شالا مولا قرآن والا بناوے ایویں الٹی ترقی کر دیا جی ڈنگرا تک پہنچا تو ڈنگرا تو بھڑے بن کھلوتے ہیں سب کے جاوا ترقی تو سی سلطان آتا ایسا آسمانوں آئے عرشاں تو آئے ہیں اتنے مسافر بن کے آئے ہیں اصا اتوں گھبرا گئے ہیں اصا پھر مولا سونے وال جانا غور فرما اللہ دیا بندے توجہ فرما اور تیرے سامنے بابے آدم علیہ السلام تے اما حوا دا ذکر کر سب تو پہلو نکاح جنہاں دا ہوئے ہے بابے آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار دی زوجہ محترمہ نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سرکار دی پسلی مبارک تو پیدا فرمایا جدا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے اشارتاً قرآن نے فرمایا یا خلق منها زوجها جو دی گھر والی ایسا اندر تو ہی پیدا فرمائیے اشارہ اللہ نے قرآن دیتا تفصیل محمد عربی پاک نے بیان فرمائی آقا نامدار نے تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ سونے نے آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچوں حضرت حوا نو پیدا فرمایا اور وچ بھی حکمت رالے سی تاکہ عورت تے مرد دی آپس وچ محبت ہو جاوے اسی واسطے تے اے طلب جڑی خواہش ہوتی ہے اسی وجہ ہوتی ہے جو اپنا حصہ جو اپنا بنیا ہے توجہ ہے کوئی نہ خدا دیا بندیا غور فرما ہوں جب بابے آدم علیہ السلام تے اما حوا دا نکاح ہون لگے
نکاح کنو آخر نے پتا جی پتا جی نکاح کنو آخر نکاح دم کھوتی کھب گئی مینو ہی کڈنی پینی کڈ لوا کہ کھبی رہن دیا اللہ دیا بندیا نکاح ایجاب تے قبول دا نام کا نام ہے ایجاب تے قبول ایجاب دا مطلب کی ہوتا ہے پہلو جڑے لفظ بولے جاندے نے عورت نال کہ میں تیرے نال نکاح کیتا یا عورت مرد چاکھے میں اپنا نکاح یا میں اپنا لیا تیرے نال کیتا ہے اگر آخر میں قبول کیتا ہے اس ایجاب قبول نکاح آخر نے گواہ دو دے واسطے شرط نے نکاح دے دو ہی رکن نے رکن کنے نے نکاح دے کی ایک ایجاب ایک قبول ایجاب جن نے پہلے بولنا ایجاب ہے جن نے اگو آخنا قبول انہوں قبول آخر ایجاب قبول نکاح دے رکن نے تے گواہ کی نے شرط کنے گواہ دو گواہ شرط نے ورنہ انہوں تو بغیر نکاح نہیں ہوئے گا یہ میں ترقی داستہ دور کی گل نہیں پیا کرتا میں رسول اللہ کے قانون کی ورنہ ہوں تو فیصلے ہوئے کھڑے اگلے دن ایک جج کا بیان آیا انہیں آخیا مولویوں نے تو ایسے کہانی بنا رکھی ہے فلاں لڑکا لڑکی کو بگا کر لے گیا اگر لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہو جائیں تو گواہوں کو بھی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ایویں ہونا چاہیے سوکھے رہو گے ترقی ہو رہی ہے کوئی بوائے فرینڈ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا گرل فرینڈ کا جڑا کام چل پیا مولویاں تو بھی جان چھٹ جانی مولوی رائے نکاح جو کر بچارے ایک کام مولویا تیکر پڑتا سی 500 ضائع کرنا پہنتا سی ہوں یہ بھی مہربانی ہو گئی ترقی کی یہ بھی مگروں لینا پیا دیکھو یہ ہوں کوئی پتہ نہیں مگروں لینا لینا پہ سانو لے جائے رب سونا بھی تو ٹونڈے کھچن والا بیٹھا ہے غور فرما اللہ دیا بندیا بڑا شرط نے مدنی محمد پاک دی شریعت تھی حضرت جبریل امین آئے اللہ دے فرشتے آئے بابے آدم علیہ السلام دا نکاح پڑھاؤن دی خاطر نکاح جب پڑھایا ہے بابے آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ہے ہاتھ مبارک لاؤن دا جبریل فرماؤں نے حق مہر ادا کر اچھا جبریل تو کی کوئی دس کہڑی شاید حق ادا کرا آپ نے فرمایا جبریل نے نبی آخر الزمان تے درود چا پڑھ آدم تیرا حق مہر ادا ہو جاوے گا سبحان اللہ معلوم ہویا آپ انسان دی جمن دی ابتدا جڑی ہوئی ہے اتنے ہوئی درود پاک دے وسیلے کہ وسیلے کا درود پاک ہاتھ مار دینا سڈے بابے آدم سے اما ہوا پاک دا نکاح ہے پھر یہ مطلب سڈے سونے نبی پاک سرکار دا وسیلہ پاک دے مگروں تو سانو حلال کری آتا جی اے نہ ہوئے تو ساڈا بنے گا کی نہ سنی انہوں لوگوں دیا گلان جڑے آدھے نے وسیلہ کیوں لا آدھا جے اتے ہی کام شروع ہو جائی توجہ فرما صدقے جاواں سیدنا آدم علیہ السلام دا نکاح مبارک ہویا ہوں غور فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دن تو مرد دی ذمہ داری بنائی خرچہ تو کرنا ہی جڑی ویاہ کے لے آندی اندے تے خرچہ تو کرنا ہی
تائیں قرآن نے فرمایا بابے آدم علیہ السلام جب اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جنت رکھیا سی، اللہ نے فرمایا اس درخت دے نیڑے نہ جاویں آدم، ہوا دونوں منع پیا کری دے اس درخت دے نیڑے نہ جایا جے، ولا تقربا هذه الشجرة، مزہ نہیں آیا، اس درخت دے قریب نہ جایا جے، پہلے دن تو منع پیا فرماوندا ہے تے آندا کی ہے فتشقا، آدم جے نیڑے گئے مشقت تیرے تے پہ جائے گی. یہ میں قرآن کا لفظ پڑھیا، اے آدم نیڑے نہ جایا جے، روکیا دونوں جا رہا ہے، اور اللہ سونا فرماؤں ہے جے نیڑے گئے فتشقا، آدم مشقت تیرے تے پہ جانی ہے، یا مولا زمین تے دونوں اتر جان گے، مشقت کلے بابے آدم تے کیوں پینی ہے؟ کئی مشقت پینی تھی. تفسیراں کھول کے ویکھ، مدینے دے تاجدار نے فرمایا، تفسیراں وچ آیا وہ مشقت اس گل دی سی آدم جے نیڑے گیا تے پھر جنت تو ایتھے تے تینوں بھی بغیر کیتیوں پہ لبدی ہے، تیری گھر والی نو بغیر کیتیوں پہ لبدی ہے، جدو تھلے ٹر گئے پھر مشقت تیرے تے پینی ہے، گھر والی نو بھی تو کھوائے گا. ذرا آخنا سبحان اللہ. یہ اللہ سونے دا قرآن ہے، بولتے صحیح نا. اللہ نے یہ نہ فرمایا آدم تسا دونوں تے مشقت پائے جانی، مڑ تینوں بھی کماونا پینا، تیری گھر والی نو بھی، کیونکہ شانہ بشانہ چلو گے. کی خیال ہے؟ میں نے قرآن میں بڑا پڑھیا، میں نے کسی جگہ سے گل نہیں دسی، میں نے یہ دسی ہے آدم مشقت تیرے تے پہ جانی، کھیتی باڑی تمہیں کرنی پینی ہے، کم سارے کما کے تو کھوان دا تو ہی چکنا ہی پار ہو. یا اللہ یہ پہاڑ بندے نہیں چکنا. فرمایا اساں ایک قانون بنا دیتا ہے، خرچہ مرد تے فرض ہونا ہے، جے خرچہ نہیں کر سکے گا تو مرد واسطے ویاہ حرام ہے. اس دن تو شروع ہوا تو ہوں قرآن سناوا جا سارے تو فرض کی کھڑا ہے. مسئلے تو مڑ میں وہی دسنے نے جڑے تصا سنے نہیں، نئے مسئلے دساگا تو اللہ کی مہربانی سپرے بھی کرتا جاگا، کیونکہ اج کل سنیاں کافی نے نا، تم پتا کمانڈو کیڑے فوجی کیڑے، ہاں جی فصل لگے کھڑے امریکن سنڈی، پھر انہوں کا حساب رکھنا چاہیے نا. اب تو کیا میں فصل لگی کھڑی ہے تینوں نہیں لگی سنڈی امریکہ میں. اللہ کا قرآن پڑھن لگا توجہ فرما، سورہ النساء اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں تے نگران نے. ترجمے تو بھی غور ہو، مرد عورتوں نے قوام، انہاں ہر شے اندی قائم نہیں رکھنی ہے، انہیں قائم رکھنی ہے، انہوں دی عزت نہیں قائم مرد نہیں رکھنا وے، وہ جان دا خیال بھی مرد نے رکھنا وے، وہ ایمان دا خیال بھی مرد نے رکھنا وے، وہ رزق دا خیال بھی. اللہ فرماؤں ہے وجہ کی مولا کریم، اللہ سونا فرماؤں ہے وجہ فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس واسطے اساں مردانو عورتاں کو ایک فضیلت بخشیے. یا اللہ کیڑی تفسیر شریف
کہ مرد نو جسمانی قوت بخشی ہے، مرد دے اندر کئی فضیلت ایسا رکھیاں، تخلیق دے اندر طاقت بھی، بہادری بھی، تو مرد چ بہادری عورتوں نالوں زیادہ ہے کہ کٹ حساب کر کے دیکھا میں تقریر کر دیا میں ہوں تو بابا سکول کی پڑھائی ہے تو مس ایٹم بم فلم نکل آئی کیڑی میں ایک پروفیسر نے پڑھیا میں کیا پروفیسر جان چھٹی پی آدھا کا تو میں کیا ایٹم بم تو کیوں میں مسائیاں ایٹم بم اس مس صاحبہ نے جو لندن رخ کیتا لندن برباد جو امریکہ والا کم نے رخ کیتا امریکہ برباد جو انڈیا وال کیتا انڈیا برباد جو اپنے مرد وال کا کیتا ہوا جو ہے تب بم یہ ہے فلم کوئی نہ سر کے جاوا ہے کتنے ترقی کر گیا کہ بیٹی ایٹم بم بن گئی سدکے جاوا اس مکالے ملن تو سدکے اس اپنی تباہی پھیرن تو سدکے اس ترقی کرن تو نہیں سدکے آخ بھی ہوا نہ تو اس ترقی دے اوپر کریے کہ بیٹی ایٹم بم بن گئی اما ایٹم بم بن گئی بہن ایٹم بم بن گئی میں سرکار کو پوچھا کہ نہیں کیڑی سا بن گیا جو مت جو وج گئی خدا دی قسم کر کے آنا شیطان نو ایسا پیچھے چھڑ وہ کم کر رہے ہیں جڑے شیطان بھی نہیں کر سکتا اللہ فرماؤں ایسا ایک مرد نو فضیلت دیتی عورت دے وہ فضیلت مرد نو تخلیق ملی ہے عورت فطرتی طور پہ مرد نالوں پیچھے رہے کئی شان اللہ نے مرد رکھ سکیاں نے عورت نہ جاگ نہیں سکتی عورت ایک مرد برابر کم نہ کر سکے عورت مرد برابر زور نہیں رکھ سکتی یہ ساری سفت مرد برابر تک بہادری اور نہیں اللہ سونے نے اس کے اندر رکھی مرد برابر بولن کی طاقت اس کے اندر نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا دی شان اللہ فرماؤں میں جی تو پیدا فرماؤں جی اللہ نے مرد بھی ایک جیسے نہیں بنائے کوئی مرد تیرے میرے رنگے نے جنہیں عورتوں نے کچھ نہیں کوئی نہیں کوئی مرد حضرت داتا ہجوری ورگے نے کوئی مرد خواجہ اجمیری ورگے نے کوئی حضرت موسیٰ کلیم ورگے نے کوئی کملی والے حبیب ورگے نے توجہ ہے ایمان نال دسو مرد ایک جیسے ہیں اللہ سونا فرماؤں ہے بما فضل اللہ بعضهم على بعض ایسا مردوں عورتوں کو فضیلت دیتی ہے اے میری عطا ہے میں دے چھبی جڑا شیطان نہیں منے گا وہ کوئی ہور رب لب لوے دنیا دے ہور پروردگار لبے جڑا مولا دی تقدیر قضا تے راضی نہیں ہوندا اللہ فرماوندا جڑا میرے فیصلے تے راضی نہ ہوے میری تقدیر تے راضی نہ ہوے فل یطلب ربا سوائی کو میرے علاوہ ہور پروردگار لب لوے میں تو اپنی جے تقدیر بنا لینا وا مومن نو اس تقدیر پر راضی ہونا پہنتا کوئی نہ بولو تو صحیح آخو نا سبحان اللہ عورتوں دا اس تمنا رکھنا دعوی کرنا سب مردوں تو چنگیاں تو فضیلت والیاں وا یا سے مردوں کے برابر ہاں اسی طرح جی اج کوئی کمینا دعوی کرے آخر میں رسول اللہ برابر
بنا مرادہ تو ادھر ہو سکنا ہے، ادھر رب کی عطا خاص سی، رب کی ایک خاص دین سی مصطفیٰ کریم نو نے وکھرا ہی محبوب چن لیا دنیا۔ غور فرما، اللہ سونے نے فرمایا مرد نگران نے ان عورتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک فضیلت اللہ نے فرمایا میں دیتی، دوجی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ میں نے شبہ نہ پوے قبرستان کا ذرا خیال کرے جی، کیونکہ قبرستان مسائل اور جیوندے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماؤں ہے مرد آپ عورتوں سے اپنا مال خرچ کر دینے، مرد عورتوں کے اتنے کی کر دینے اپنا مال خرچ کر دینے۔ فرمایا دوجی اے وجہ ہے، پہلی وجہ ہے اصا مرد نو بنایا یا نوکھا عورت نالوں، اے فضیلت اللہ آندا سب دتی ہے۔ دوجی فضیلت مرد آپ لیندا ہے، یا اللہ کیڑی فرمایا مرد خرچ کردا خرچہ دیندا عورت نو، عورت دا خرچہ کی ہوندا مرد تے فرض پتہ جی۔ میں اینے بندے بیٹھے نے اللہ کی مہربانی کئی بچے بھی جم لائے ہونے نے، میں سوال کرنا اسی مسلمان بیٹھے ہاں تے ویاہ کیتا ہے تے اے ہر کسی نو چاہ ہوتا ہے یہ بغیر کھلوا بھی نہیں، باقی پاوے فرض پیتی پھر نہ یہ سنت یاد ضرور رہی، باقی دے پاوے فرض پی جائے مگر یہ سنت جڑی یاد رہی ہے، اس سنت واسطے جو اللہ دے احکام نے وہ بھی کبھی سیکھے۔ مرد تے شریعت نے خرچہ فرض کی، حق مہر کون دینا ہے؟ عورت مرد شان حقوق دونوں کے برابر ہیں نا، عورت اور مرد کے حقوق دونوں کے برابر ہیں، کیوں پاکستان نہیں بس بھائی عورت اور مرد کے حقوق بالکل برابر ہیں۔ روزانہ جلوس کے خبریں سے ٹی وی تو سکول کی پڑھتے پڑھاتے سنتے سنا دونوں برابر پڑھ سنتے جی نا، تو جب برابر نے تو پھر حق مہر عورت مرد نو دے تو مرد 500 دے تو 500 دینا ہوتا پھر سمجھ جڑے وانتی آخر نے نا برابر مساوات برابر، اس کنجر آخ برابر دیا پترا برابر کتوں کر سکنا ہے؟ رب وکھرا بنایا ہے، فرق رکھا ہے، جمن والا کام رب کھنے کو لینا ہے؟ مرد کو اولاد جمن والا کام کھنے کو لینا؟ بولنا جان بھائی اولاد جمن والا کام کون کرتا ہے؟ ٹلو پی ہے بچاری کہ بھی پتا نہیں رہا بھی جمن والا کھاتا پیندا ہے۔ خدا کا بندہ جو برابر کی ایسی لونی ہے تو پھر ایک پتر جمے بیگم صاحبہ تو دوسرا جمے لیڈا صاحبہ، پھر تے برابر ہو سکتا ہے۔ تو جی کم وکھرے ایک رب سونے نے جمن کا کم عورت کو لینا ہے پھر سمجھ لیا برابر ہو سکتے۔ میرے بھوکتے پھرتے نے انسان نہیں ہے، ڈنگر تو بھڑے نے، کتا تو بھڑے نے، سورا تو بھڑے نے، خنزیر بھی انہوں نے چنگے نے،
یہ برابری کا کم تو خنزیر بھی نہیں کیتا کتنا بھی مطالبہ نہیں رکھا مگر یہ رکھی کھڑے اللہ سونے وحدہ لا شریک مولا نے فرق رکھا اللہ فرماتا ہے مرد خرچ کرے نہ دسنا مرد تے خرچہ کنا فرض دس دیا مرد تے دو خرچے دے ایک خرچہ سکول دا ہے ایک خرچہ شریعت دا ہے سکول آندا ہے عورت تے خرچہ اور مرد تے دیا عورت کا خرچہ فرض ہے ایک ٹی وی ہو گئے سب تو پہلے کیوں آخر بیچاری گھر بیٹھے گی تو دل کیسے لگے گا تو کم از کم کوئی ناچ کوئی گانا کوئی ڈانس کوئی پریٹ ہاں جی کوئی دھوم دھام پی ہوگی تو بچاری کا دل پھر گھر چ لگے گا ورنہ لگ ساری اما پاک حوا کا دل لگ گئی پریشان گئی آج آن کے لگا ساری بیٹی کا دل سلطان بچے دل لگتا ہے ورنہ میں سمجھ نہیں لگتی تو اپنی اما ہوا کے پیچھے چلنی چنگی لگنی ہے وہ جوانوں آدم علیہ السلام نبی کے پیچھے چلنے لگنے آئے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے خرچہ جڑا مرد تے فرض فرمایا ہے صرف تین چیزاں سردیاں گرمیاں دو موسماں دے دو سوٹ پوشاکاں ایک نمبر درمیانہ کھانا دو نمبر درمیانے کا مطلب ہے جس سطح دا آپ بندہ وہ برادری دے او سطح دے بندے جویں کھانا سویر شام دوپہر نو کھاندے نے اس طرح دا کھانا کھواوے سر چھپاون نو مکان عطا فرماوے اے خرچہ مرد دے اوتے فرض جے نال نہیں کر سکدا پھر ویاہ کرنا حرام ہے مت پھر بھی سنت سمجھی کھڑا ہوئے تو ہر کسی واسطے سنت نہیں کسی واسطے واجب نہیں نکاح کسی واسطے فرض کسی واسطے حرام ہے کسی واسطے مکروہ ہے آپ کو سمجھ کر سارے واسطے سمجھ توجہ ہے کوئی نہ ہوں اللہ وحدہ لا شریک نے خرچہ فرض فرمایا ہے اس تو اتلا کم سن عورت بیمار ہوئے علاج کرے اس دی اللہ وحدہ لا شریک فضل و احسان تے رکھیا کہ مرد عورت نال فضل و احسان کر دیا علاج کرے پھر اس دے بدلے اور عورت کی کم کرے فضل و احسان کر دیا ادھر بھی تے عورت دے فرض نہیں کہ روٹی پکا کے دے تو فرض نہیں رکھا علاج جو اللہ سونے نے فضل و احسان رکھا احسان کے طور پہ کرے ہاں جی تو خالق کے کائنات نے ادھر عورت نو فضل و احسان کی دعوت دیتی ہے تو مرد کے کپڑے تو مرد کی روٹی پکا تاہی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دعوت دیتی مرد نو عورت جو کرے نال بد کلامی کرے کسی ویلے ناراض ہو لگ پوے پھر صبر تو کم رہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گھر والی محترمہ نے حضرت فاروق اعظم سرکار دے نال اونچی نیوی گل کا کیتی کسے آخیا خلیفہ وقت فرمایا یارو اے تو دیکھو میرے کپڑے بھی دھوندیے سبحان اللہ تانو اسلام دا پتہ جو میرے انگلش دا پڑھیا اس بیچارے نو کی پتہ انسانیت کی ہے حق حقوق انسان دے کی نے یہ تو پتہ جو لگ سکتا وے میرے محمد پاک دے دربار تو لگ سکتا ہے خدا دی قسم فاروق اعظم سرکار نے فرمایا یارو
اے میرے نیڑے ڈھبی مینو روٹیاں پکا کے دینی میری خدمت کر دیے میرا حق بننا وے یہ اچھی نیوی بول پئیے میں صبر کر لو خدا دی قسم کر کے آنا کئی اللہ سونے دے مرد خدا دے فقیر ایک شان پا گئے نے کہ عورت انہوں کوڑی بولن والی لب پئی ہے اللہ انہیں صبر کیتا ہے انہیں اپنے آپ میں قابو رکھا ہے ہاں جی برائی دا بدلا صحیح نال انہوں دتا ہے انہیں بھاری بولی ہے تو وہ خاموش ہو گئے نے خدا دی قسم کر کے آنا اس نال اللہ سونے نے انہوں بڑی بڑی شاناں عطا فرمائیاں میں ایک فقیر اللہ دے دی گل کرنا جدا نام خواجہ ابوالحسن خرقانی سی جڑا صدقے جاواں حضرت باجوید بستامی رحمت اللہ علیہ سرکار دا خلیفہ سی آپ دا نام بڑا سی شہرا بڑا سی ایک بندہ زیارت کرنے واسطے گیا جاندا جناب حجی گیا تے جا کے کنڈی کھڑکائی گھر والی محترمہ حجی جناب حضرت باجوید خرقانی سرکار دی حضرت نے جواب دیتا ہوں بابے ہوراں دے خلاف لفظ او جا بولیا جڑا نازیبان سی مہمان نے سنیا آندا ہے میں تے مر کھاں کدھر آیا ہاں ایڈی تے بڈھی بول دی بھی وہ اپنے مرد واسطے چنگا لفظ ہی نہیں چا بولیا جان لگا سی جاندے رستے دے اندر ویکھدا خواجہ ابوالحسن خرقانی شیر دے اوتے لکڑاں لد کے پے اوندے نے چھوٹے بھی تھان تو سپ کھڑیا حیران ہو گیا ہکا بکا رہ گیا عجیب گل گھر والی سی وہ بولی مرد کے بارے تے چنگا لفظ نہیں بولیا انہیں آخیا کی ہمارا یا کسی جگہ تے پھرتا ہوگا بڑا فقیر بنائی پھرنا کتنا فقیر بن گیا کوئی گل دیکھا نہ تو ہکا بکا ادو تو آنے ٹبے گا انہیں آخیا ہے جب میرے آیا بابا جی میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ماجرا کی آپ فرما نے بہلیا اس بی دے بولن کا بار میں چکیا نے میرا بھائی اس آخنا سبحان اللہ ڈپ کے آج جا کھو دے سلطان باہو دی زبان سنا پر واقعہ پورا کر کے پھر سنانا چلا گیا ویک کے زیارت کر کے دعاواں لئیاں فقیر اللہ دے کول واپس چلا گیا کئی دن بعد کئی سال بعد پھر آیا کنڈا کھڑکایا اندروں آواز دیتی بی بی نے تند سخت لہجے بولی کہ اللہ دا بندہ فقیر اللہ دا گیا انہیں لکڑا چگن واسطے کہنے لگا واہ ہوں تو بی بی جی بہت اچھی ہے کہ گل سونا اپنے مرد واسطے جواب دیتا سر پیا اگے بابے ہوری لکڑا دی پنڈ سر تے لئی آئی حیران رہ گیا آندا بابا پچھلے بار آیا سا لکڑا شور تے لگیاں سن جو ہوں آیا وا آپ ہی چکی پھر میں فرمایا یارا وہ بار جدا میں چکیا سی وہ ٹر گئی ہوں یہو جی آئی ہے جڑی میرے نال میرے نفس دے مطابق بول دی ہے مینو سخت لہجے گل نہیں کرتی ہوں میرے بھاڑ چکن والی کوئی نہیں میں جگہ بھاڑ چکتا سا وہ نہیں رہی ہوں میرا بھاڑ چکن والا شیر بھی بدل گیا ہوں مینو آپ سر سے رکھنا پہنتا اللہ دیا بندہ میں نہیں پیاکھتا عورت بول بولی ہو گئے بولے مرد نو مرنا بولے گی تو سدا انہیں وکری پونی ہے میں تو مرد نو پہ دعوت دینا تو صبر کر لیا کر حضرت سخی سلطان باہو بولے آئے آپ فرما نے جیوں دیا مری اور
یارہ میں فقیر بھئیے یہ کوئی ستے بڑی کوڑا اتواد اروڑی رہیے یار دے پارو سیے کابر دے ہاتھ ڈور سادی بہو جیو لکھے سو رہی اچھا ہاں اگر آخنا سبحان اللہ خدا دیا بندے آگے اور فرمال سن کے جا مرد جو صبر کرے کوڑی عورت نال رتبہ پاؤں جی کوڑے مرد نال عورت صبر کرے پھر وہ شان پا جاتی ہے بھائی کوئی یار چشتی آ جن اس فقیر کی گل سنائی گئی اس بی بی بھی کیا سنا آخا میں اس بی بی کا ذکر کرنا وا جنہوں اللہ نے قرآن یاد فرمایا اس بی بی پاک کا نام حضرت آسیہ جیسی فرعون جڑی فرعون جیسے کالے کافر ظالم دے گھر دے اندر وسدی سی بی بی پاک جب ایمان لے آئی ظالم لٹا چھڑ دے ہاتھاں وچ میخا پا چھڑ دے پیراں وچ میخا پا چھڑ دے سینے تے چاٹی رکھ لیندا بی بی بے صبری نہیں ہوندی ایمان اپنا نہیں چھڑدی دین نہیں چھڑدی فریاد کردی ہے رب بنلی عندک بیتن فی الجنہ میرے پروردگارا میرا اپنے کول جنت گھر بنا دے بی بی زمین پر ستی ہے اللہ آسمانہ دے دروازے کھولے جنت المعلا جنت پاک سامنے وکھائی بی بی ویکھ دیے جنت دے دروازے تے لکھیا اے محل آسیہ دا زمین دے ستی پہ ویکھ دیے تو ویخ دی کنے پئی ہو جنت نظر آخنا سبحان اللہ پھر مولا مہربان یہ ہو جائے کیونکہ خالی گھر نہیں سی منگتی آدھی سی مولا میں نال ہمساؤ بھی تیری بنا ہمسائی بھی کیونکہ چنگیا کے ہمسائے بننا چاہیے نا تو رب سونے کا سایہ ہی کوئی نہیں وہ ہمسایا کی بنا رب سونے وحدہ لا شریک مولا گھر تو پا کے بی بی پاک جڑا سوال کیتا او دا مطلب اے مولا سونے ایسی ہر جنت نہیں خاص تیری مہربانی جتھے ہوے رب نے قبول فرمایا جنت مدنی محبوب سرکار دی گھر والی چا بنایا آسیہ ہوں خاص مہربانی والی تھان ساڈا رحمت للعالمین دے کول ہی باہر چڈیا ہے آخنا سبحان اللہ اس واسطے جلد باز نہیں ہونا چاہیے جلد بازی تو کم نہ لو عورت اگر نافرمانی کر دیے مرد دا آخیا نہیں منگی تو ہوں آخیا دو قسم
ایک مرد دا اپنا آخیا ہے، ایک نبی دی شریعت دا آخیا ہے. جو حضور سرکار دی شریعت والا آخیا نہیں منگی، مرد آندا نماز پڑھ نہیں پڑھتی، مرد آخر پردہ کر نہیں کرتی. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرمایا ہن ترتیب دسیے کیویں کر. واللاتی تخافون نشوزہن، جے دینا فرمانی جنہ عورتوں دینا فرمانی دا خطرہ تانوں فائدون، اللہ فرماؤندا ہے پھر انہاں نوں نصیحت کرو. کی کرو جی چلو آپ نے بھی آتی ہوگی جی، جب اپنا بھی پٹھا بیٹھا ہوا اگلے نے کی سمجھا کی خیال ہے. اللہ دا پہلو سمجھاؤ بھولیے اللہ تو ڈر. ماں پیو تیرے ماں پیو دا حق ہوں بعد چاہیے تو میرا حق پہلے انہیں سمجھاوے تھی ہوگی نا ماپیا کے گھر حق ماں پیو کا چوکھا ہوتا جب آ جائے خسم کے گھر اور ماں پیو کا بعد تو خسم دا پہلے ماں پیو نے کام آخ دیتا. مرد آخر نہیں کرنا، عورت کے فرض مرد کی مننا. میں تین باغ نبی سرکار دی شریعت دے باغ دے فل چن چن کے کیا سنگا. حضور سرکار دی شریعت فرماؤندی ہے مرد دا حق عورت دے تو زیادہ ہو. اینا حق کے ایک بی بی آئی عرض کر دی یا رسول اللہ مرد دا حق عورت دے کنا دسو. آقا نے فرمایا مرد دے جسم دے اوتے پھوڑے نکلے ہون، عورت زبان نال چٹے صاف کرے حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی. آخر بھائی وہ ایمان ایسی بچاؤنا خدا دی قسم کر کے آنا ایمان بھی مرد بچاؤں عزت بھی مرد بچاؤں. عورت کبھی کلے اپنی عزت بچا سکتی ایک کسی دنیا کے کونے تے لکھیا ہی نہیں، دنیا کی کسی کتاب لکھیا ہی نہیں. اج بھوکن والے بھاوے بھوکی جان عورت مرد برابر برابر برابر، لیکن حقیقت صرف مرد ہی کر سکتا ہے. عورت مرد تو بغیر محفوظ رہ سکتی نہیں. اور غور فرما مدینے کے تاجدار سرکار نے عورت کے حق ماں پیو نالوں مرد دا زیادہ بنایا. مینو ان کی حدیث صرف مرد کے بارے آئی میں نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا ہوئے میرے محبوب نے فرمایا ہوئے یہ اللہ سونے تو علاوہ سجدے کا حق کسی اور نو ہوندا تو میں ماں بچے نو آخدا ماں پیو نو سجدہ کر دے. نہ رب دے پاک نبی فرمایا میں عورت نو آخدا میں تین چیلنج کرنا مینو ایک کبھی سنجی دکھا دے. اللہ نے فرمایا ہو جی عورت حق سجدے کا کسی ہور نو ہوندا تے میں پتر نو آخدا پیو نو کر، دھی نو آخدا ماں نو کر. نہ رب دے پاک نبی فرمایا جی سجدہ غیر جائز ہوندا میں عورت نو آخدا. سمجھ لگی ہوئی؟ ہوں غور فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حق جو بڑا بنایا ہے. اللہ سونا پہلو فرماندا ہے عورت اتنا فرمانی ویکھنا میں پہلو لگ دے ہاتھ چھوٹا نہ چکیا کر. اچھا ایک گل کریں بولو تو صحیح. عورت نہ فرمان ہوگی چھوٹا چک لیں گے اور نہیں مینو پتا کو نہیں میں پاکستان تو وکرے ملک دسنا جتھے بھی جاؤ نا جتھے بھی جاؤ
بھئی اللہ جو قرآن ان کا فرماندا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے لا ترفع العصا عن اہلک، فرمایا ڈنڈا اپنے گھر والیاں تو دور نہ کر، ٹنگیا کھڑا ہو۔ ہوں ترتیب سن پہلو پھر سمجھ آئے گی بات۔ پہلے نمبر تے اللہ فرماؤں قرآن ہے اے یو ہننا انہاں نو نصیحت کرو سمجھاؤ نکلیے میں تیرا سر دا شاہی ہاں، تو ماپیاں نے بھی گھر جانا ہوگی تو میرے کو پوچھ کے جایا کر، ہاں جو روک دے تو پھر عورت نو افضل ہی گئی ہے کہ ماپیاں دے گھر بھی بغیر پوچھن تو نہ جائے، افضل ہے فضیلت کے اندر آخو میرا تیرے پہ حق خدا سونے نے جواب دینا مرنا نہیں انہوں کراوے، کیونکہ اے ایمان جب اندر ہے نا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین، محبوبہ نصیحت کر ایمان والوں نے نصیحت فائدہ ضرور کر دی فائدہ بےمان ہوتا جی تو نصیحت اثر نہ کرے وہ بےمان بندہ ہوتا، ایمان والے تو ضرور سٹ مار دی۔ اللہ فرماؤں گا پہلے انہوں نصیحت کرو سمجھاؤ یہ حال عباد واہجروہن فی المضاجع، پھر بسترے وکھرے کر لو، سونا وکھرا شروع کر دو، بولنا چھڈ دو۔ ہوں جی حیاواں والی ہوے تو نہیں بولنا میں کہندے نال بولاں گی، میرا مالک تو ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ اللہ نے رکھا عورت نو سیدھے راہ لیاؤن واسطے، تیسرے نمبر پہ اللہ فرماؤندا ہے یہ حالے بھی مطلب باز نہیں آؤندی وضربوہن، ہن انہاں نو کٹو، کی کرو باز آنی پر حدیث پا کے جایا ہے کوئی چھوٹے نال نہیں زخم نہ کر، کوئی یہو جی مار نہ دے جس نال بیچاری نو زیادہ تکلیف کو معذور بن جاوے۔ مارن کا طریقہ بھی دسا گیا ہے، لیا دور تو جب میرے اچھا ہوں اتنے میں تیرے تے سوال کرنا، عورت نافرمانی کرے تو جڑے اللہ سونے نے طریقے دیتے دسے نے سمجھان دے جو انہاں نال نہیں باز آندی تے ہن آخر چان کے تو اللہ فرماوندا نو کٹو، اور یہ بھی تن نال سمجھا دیا بھئی یہ آیت اتری کیوں ہے، دس دیں۔ ایک عورت نبی پاک سرکار دے کول آئی شکایت لے کے مینوں مرد نے تھپڑ ماریا، میرے سر سانی نے تھپڑ مارے، اللہ دے رسول مینو بدلا لا کے دو اپنے مرد تو۔ عورت نے آن کے دعوی رسول اللہ دی بارگاہ وچ کیتا، میرے مدینے کے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قصاص دا حکم دے نہیں لگے، اللہ سونے دا قرآن آیا، اللہ نے فرمایا تائید کی مرد بھی انہیں صحیح ماریا، اصل مالک بنایا سی، وہ نافرمانی تو بات نہیں آئی، انہیں تھپڑ تا ماریا، عورت پھر مومنا سی، کوئی لیڈی نہیں سی، وہ مستورات سی، لیڈی ہوندی تو بھاوے نبی پاک اگے ویری کھڑی ہوندی، وہ تے عورت سی مومنا ایمان والی سی، آندی اللہ دے محبوب جویں رب رہی ہے میں اوویں ہی رہی ہے۔ آخر سبحان اللہ،
سدکے جاواں اس لیے دیا عورتاں تے ساڈیاں 1300 سال پچھلے بیبیاں پاکاں نا اللہ سونے انہوں نے اعزاز بخشا ہوا سی کہ رب سونے دے حکم اگے سر چکاونا انہوں دے پیچھے بس یہ اج ہی جلوس کڈی پھر بھی والے ساڈے تے رب یہ ظلم کیتا ہے یہ ظلم کیتا ہے کیوں مرد سانو مارے کیوں سانو بندہ آئے کیوں سانو قابو رکھے کیوں سانو گھر چ رکھے اصل تو باہر آنا اصل تو ایویں کرنا اصل تو ووٹ لینا مراد عورتیں نہیں رہی کوئی ہور ہی بلاواں بن گئی خدا دی قسم کر کے آنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے توجہ رکھو نافرمانی کرے عورت ہولی خفیف مار دین دا حق تینوں دیتا ہے تے مار اچھا ہوں وہ حق اللہ کا جتنا دیتا ہے وہ تو ہے نا پر جب مڑ آپ آئی تے آئے ہونے نا پھر کوئی ویخ لیا بھائی رب حق پھر جو سوچا ہے کہ کہاں پہ بجتا ہوں ایمان نال دسیو تو روپیہ دیتا 500 خالی منہ نال آخیا میں تینوں قبول کیتا ہے 4 روپیے اندر سے چاکیتے خرچ تو ایسا مالک بنیا کھڑا کہ تینوں پتر کا حق تک دتی کھڑا رب سونا اس حق تو رب کے کھاتے پھر کھڑے ایمان نال دس خالق رب سونا ساڈا کنا مالک ہے توجہ نہیں کی تو صرف 3 کم کرے خرچہ دے منہ نال آکھے میں تینوں قبول کیتا تیری زبان ہلن نال تو اجے نہ مالک بنیا کھڑا کبھی نصیحتاں پہ کرنا کبھی بسترے وکھرے پہ کرنا رس کے کبھی سوٹا پہ پھیرنا میں پوچھنا یہ تینوں کنے حق دیتا ہے تو اینا حق رکھی کھڑا ہے نافرمانی کرے تیری عورت ہوں میں ضرور کٹن کا حق ہی رکھنا رب دیا بندیا عورت نال دو لفظ بول کے وہ مالک بن بیٹھے رب سونا سانو پیدا کرن والا ہر شے دین والا جب آپ نافرمانی کرنے مر ان سونے پڑنے کا حق ایک اور گل کرنا اللہ کے فقیر دی جو ایمان سلامت ہوئے تو سنا دیا میں شجاباد والے پاسے گیا تقریر کرنا اتے کلا سونے دا فقیر وسدا سی انہاں نال ہی مزار کچا جا بنیا ہے جٹ کسان ہل واندا پیا تے فقیر اللہ دا نال گیا نا تے گل سمجھی ٹگے نے کیتا پاڑا پاڑا جان دے ہال وانڈیا ہوں رولا آئی ہوئی ہے تھی شہری جی تمہیں پاڑے کا مٹی سواہ پتا لگنا اچھا ہوں شہری جڑے پینڈو نے انہوں نے بھی گھٹ ود پاڑے کا پتا لگتا کہ انہوں کو بھی تو ٹگے کوئی ٹریکٹر آئے کھڑے انہیں پاڑا مٹی سرکار توجہ رکھ انہیں پاڑا کیتا نا وہ جیڑی لائن سے جانا سی پیا انہیں لائن اپنی چڈی تے پچھوں جٹ نے سوٹا گرل کیتا کنڈ اللہ دا فقیر ویندا سی پیا تے فقیر کسے ہور نگاہ نال ہی ویکھدے نے ہاں انہاں دی نگاہ ہی رب والی ہوندی یہ عجیب ہی نگاہ نال ویکھدے نے عبرت دی نگاہ نال تو میں تے آساں ویندے شوق دی نگاہ نال شوق دی نگاہ ہو رہے پر عبرت دی نگاہ وچ سبق لبدا ہوندا ہے شوق دی نگاہ ویکھی تے پھر شہوت اٹھی پھر اٹھیا عبرت دی نگاہ ہوئی تے سبق ملیا فقیر اللہ دے جدوں ویکھیا نا تے کہن لگے منہ وچوں نعرہ ماریا پارا کیتا سوٹا کھادا پارا کیتا سوٹا کھادا تو نال گرل ہوئے زمین دے تو وجد پا گیا
ہوش آئی تو جٹ پوچھا حضور خیر ترسی کی ماجرا سی؟ فرمایا یارا سنگیا انہیں اپنا راہ چھڈیا ماسا گیا تو سوٹا ماریا مینو فکر پی گئی ہے میں رب سونے کا بندہ مینو کوئی راہ دسا مینو کنے چھوٹے مارے راہ جان دے دیکھے رہا وہ موتر دے جان وہی رہا میرے نبی بھی سید در آئے یہ بارے رب فرماؤں گا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلاوی. یہ مطلب راہ ڈنگا ہوا تو پھر چھوٹا بھی پی جاتا ہے. سونے اپنے رب سونے کا اینا حق تو پچھان اسی پچھان لئیے جنہ اپنا حق عورت رکھی کھڑے ہیں. خدا کی قسم کر کے آنا اگر اتنا حق اپنے وحدہ لا شریک مولا پچھان لئیے نا اللہ دے پیارے بندے تو بن جائیے. ہاں ہاں جنہیں چ بابا فرید سونے راکھنا سبحان اللہ. غور فرما خالق کے کائنات جل والا نے اے سانو ترتیب دسی مولا کائنات نے اس واسطے مارن کا حق دیتا ہے. اللہ فرماؤں مرد نگران ہے مرد نگران انہیں نگرانی رکھنی ہے اپنی عورت کے اتنے. عورت نے جو کم کرنا مرد کی اجازت کے نال مدینے کے تاجدار نے فرمایا عورت روزہ بھی رکھے اپنے مرد کی رکھے یعنی نفل فرض نا فرض ہوا نا خدا کا جو بولو وہ حق پہلو ہاں مت سمجھی بیٹھے ہوں کھاون کا حق جا رب تو ودیا کھڑا نہ بناو والے کا حق پیو تو نہیں زیادہ ہے ماں تو نہیں زیادہ ہے خامن تو نہیں زیادہ ہے نبیا تو نہیں زیادہ ہے ہر کسی کو زیادہ ہے. پھر اللہ کے بعد حق رسول اللہ کا ہے کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا مومنا دے جانا نبی کا زیادہ حق. مرد ہوا نگران انہیں کیتا خرچ کی کیتا بولو خرچ کیتا تو خرچہ جڑا میں بیان کیتا ہے شریعت مصطفیٰ دا ہوئی باقی اگے فضل و احسان ہے. اگر 10 سوٹ لے کے دے دے تو مرد دی مرضی ہے نہیں لے کے دیتے تو رب نہیں پوچھے گا پورا کیوں نہیں کیتا. گل سمجھی عورت مطالبہ نہیں رکھ سکتی میرے سوٹ روزانہ پورے کر میں تو ہفتے دے اندر نال بدلنے میں کپڑے تو چنگا میں لکھا تو مچھے لگ گیا جی میرے مطالبے رکھے نا تو پھر دیں پھر عورت نے پھر کون ہے میں اگلے دن کیا جا لاہور اپنا ویگن بہ کے جناب اتنے کلمے چوک کے کولو تو بیچنا ایک ڈین صاحبہ چڑھائی لیڈی صاحبہ انہیں اتوں تک باواں کڈیاں جناب تو کپڑے ہیں جناب بڑے چھاپ دے ہاں جی چست چلاک تو پوری لیڈی صاحبہ پہ لگے جناب بجا لے اندر ایک گل بھی عورت جب اتنے چڑھی نہ تو مینو آدھی ہے چڑھ دیا کنیکٹر آدھی جگہ دو آخیا وی نہیں پی تین پتا تو ہے سی جگہ کوئی نہیں تو چڑھی کا واسطے اگو آدھے لا مینو پتا سی اندر کوئی بت تمیز ہی بیٹھے نے سارے ہوں سارے سر ہٹا سٹ گیا کیونکہ مرد تو رہا کوئی وہ سارے ایسا ہو گیا بھی ہوں بڑھی ایج بولیے میرے کو موڑا نہ گیا میں بی بی جی یہ بات تمیز بیٹھے جگہ ہی کوئی نہیں چلی میں کیا تو سیدہ خاتون نے جنت کی شکل چاہیے تیرے واسطے جگہ میں کیا بے حیا تو مرد لانا تو چوکھا تو بدتمیز نے میں جگہ نہیں چلی
سیدہ خاتون جنتاں دے برخے وچ آندی عزت شرم و حیا دا پیکر بن کے آندی ہر بندہ تیرے واسطے جگہ چھڈ کے آخو نا سبحان اللہ. میں گل کی مینو آدھی ہے مولی جی میں تصا باہر لین کی آئی ہیں کس سال چاہیے پھرنی ہے تین پتہ نہیں اللہ بھی تیرے تلانتا پا رہا ہے فرشتے بھی تیرے تلانتا پا رہے ہیں. مینو آدھی مردوں سے آخو تو سکھوا دے جو نہیں سانو پورا نہیں کر کے دیں تمہارا سا کما والا نہیں تو کی کرنا مرد تو سا پورا نہیں کرتے خرچہ ساڈا. میں اچھا جی دین صاحبہ دین دے تو بیبی صاحبہ نہیں دے تا خرچہ 1000 کا میک اپ کا ڈبا یہ تا خرچہ سکول صاحب نے بنایا تو ٹی وی نکال دو روزانہ تو سر سوٹ بدلو اٹک مٹک کے چلتی ہو دیکھو کیسی لگتی ہے. میں سے سرکار خرچے کے پورا محلہ نہیں پورا کر سکتا کہ خسر کسا خرچہ وہ منگو جڑا رب بنایا جڑا سیدہ خاتون جنت پاک ہے سیدہ خاتون جنت پاک نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرہ سن کے جاواں بعد چنگا سونے نبی سرکار دی شریعت مبارک دا جڑا خرچہ بنایا او جے خرچے تو کنان کر دی پھر ایک مرد تین ایک مرد کما کے دین واسطے کافی سی ہوں تینوں لوڑ نہیں سی پینی. اج جڑی تصا نوٹاں لیائی پھردیاں جے تینوں مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں جب معراج دی رات گیا میں جہنم وچ ویکھیا مینوں 2 طبقے نال جہنم بھری نظر آئی. ایک مالداراں دے نال کوٹھیاں بنگلے وڈیاں پجاروں والے دوسرا عورتاں یہ 2 طبقے آقا نے فرمایا مینوں جہنم وچ نظر آئے نے زیادہ یا رسول اللہ کہ جنت کون نظر آئے نے آقا نے فرمایا ادھر غریب زیادہ نظر آئے نے. سونے سانو اصل کر لیا سانو حضور دی شرع دین اسلام دا پتہ جو کوئی نہیں حقیقت دی خبر جو کوئی نہیں تا آپ بے خبرے ہوئے پھرنے نبی پاک کیوں وجہ ہے مالدار کیونکہ مالدار طبقہ جڑا نا سرمایہ دار دین خدا دی گل کرے نا تو زہر کے پڑھتے نہیں یہ کتا بوڑھی پڑ جائے گا ہوں بئیمان یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے اصل سے رب بھی کیا گل کرتا ہے جڑا مینو سب کچھ دینے والا پیچھا نہیں جانے اسی واسطے نبیاں نال ٹکر ابو جہل رنگے چودھریاں لئی کسی غریب نہیں لئی غریب تو بلال ورگا غلام بن گیا ایسا دب کے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی ورگا صدقے جاواں غلام پہ بننا وے خدا دی قسم میں ملک پھردا رہنا جو روزانہ کسی نہ کسی دن میں تقریر کرنی ہوندی آخر میرا واہ پہ اس قوم نے میں جب ویکھیا جی حضور دی گل دے جنہیں سب سے پہلے سر جھکایا وہ غریب بھی ہوندا یا درمیانے طبقے کا بندہ ہوں درمیانہ نہ اچیا نہ بالکل نیویاں درمیانے طبقے 2 طبقے کے بندے رب کی گل لگے پھر بکا لیں میں آخا وہاں سونے جنوب اصا بھیڑا سمجھنے رب کے قرآن تو دین اگے آخنا والے بےمان فرعون بڑا والے ہمیشہ مالدار ہوں کوئی لکھاں کروڑاں وچوں ایک مالدار ہو جا نکلدا ہے جڑا اللہ سونے دی دتی دولت رب دے حق پچھاڑدا تو دین اگے جھک کے رہندا ہے اس پر حضرت عثمان غنی ورگا راج نہ سبحان اللہ
لیکن یہ پھر سویا سارے دولت نصیب نہیں ہوتی ہے اپنی جنگ جدو مارتی ہے کئی نصیب والے بچتے ہیں نہیں تو سب جان مانتے بیٹھتے نہیں دیکھو خدا دیا بندے غور فرما توجہ فرما خالق کے کہہ رہا جل والا نے خرچہ فرض فرمایا ہے کہ دیتے مرد دیتے خرچہ بھی مختصر اس وجہ مرد نگران عورت کو پتا ہوں مینو کھوان والا میری نگرانی کرنے والا مینو خرچہ دینے والا میں یہ گل منا نہ منا گی یہ مینو چڈ دے گا چھڈے گا تو پھر مینو ماپیا کے گھر چ بہنا پڑنا کتوں کھاوا گی کی کرا گی ماپے بھی تو بچارے آخر کھوانا تنگ آ جائے یہ گل سوچتی ہے نا تو وہ بھی اپنے مرد کی فرما بردار رہی وڈی بیبی تو ہوئے نا وڈی شان والی جیڑی مرد کی فرما بردار خالی ٹکر پچھو نہ بنے اس واسطے بنے کہ میرے رب جو حق بنایا اللہ جو قرآن فرماؤں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ فرماتا ہے جڑیاں نیک سالہ بیبیاں نے قانتات وہ اپنے مردوں دیا فرما بردار نے تو میں رب دیا نہیں فرما بردار ہوں حافظات للغیب مرد کند بلے عورت عزت دے حرف لاؤ دے ایسی کنڈ پچھو مرد دی عزت دی کرے حفاظت گل سمجھی اس آیت کریمہ نے دسیا عورت سالے تو نیک ہوئی ہے جڑی رب دی فرما بردار ہوئے اپنے مرد دی فرما بردار ہوئے تو پھر رسول اللہ نے اس حد تک درجہ دیتا ہی آقا نے فرمایا عورت گھر سے بیٹھ کے مرد بھی کرے فرما برداری رب رسول کے سرد کرے پورے نماز روزے دے عزت حفاظت دے اے سرد کرے پورے آقا نے فرمایا جنت دے جس دیا کھانی چاہے جنت بڑھ جائے 8 دروازے جنت دے نے رب نہیں آخنا کتنوں بڑھن لگی ہیں اچھے دے اچھے کھلے ہونے کے موقع لے حتیٰ کہ خدا دی قسم نبی سرکار دی شریعت سنو اسلام دی دولت میں پڑھیا بیبیا حضور دی بارگاہ آئیاں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ مرد شان لے گئے فلیلت لے گئے سونا محبوبہ وہ جہاد کرتے نہیں بولیا شور نہ کر یار ان بند کرا آخو نہیں سبحان اللہ بی بی عرض کر دی یا رسول اللہ مرد شانہ لے گئے جہاد کرتے ہیں شہادت پاؤں نے رتبے پا جاتے ہیں گھر چ رہ کے پیچھے میرے آقا نے فرمایا عورت گھر چ بہے مرد دی عزت دی حفاظت کرے مرد دی عزت دی حفاظت کرے فرض خدا کے گھر بیٹھ کے
ہوں گل سمجھا جائے نبی دی شریعت ہر حکم کروڑا حکمت بولتے سے سبحان اللہ. حضور سرکار دی شریعت نو تو میں تو نہیں سمجھی آپ سمجھی کھڑے مولویوں کے مسئلے میں چلے گا مولوی تو ٹھیک ہے نہیں تو سانو کو فرق پہن لگا لیکن خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے جب قبضہ قدرت میری جان ہوئی نبی دی شریعت تو بغیر انسانوں کا گزارا ہو سکتا ہی نہیں. انہیں بات نہ سمجھی دنیا جدوں بھی ترسدی ہو بچھی وانگو جو سکون ملتا ہے تو حضور دی شریعت دے آب حیات ملتا ہے. تو رحمت ایک محبوب کے کول اور غور فرمائی اللہ نے خرچہ کے فرض کیتا مرد تو حکمت کہ مرد نو بنایا نگران عورت سمجھے میریاں مرد نال دو ضرورت نے ایک میری جنسی ضرورت ایک میری رزق اور معاش کی ضرورت یہ دونوں ضرورتوں سمجھ کے عورت مرد کی فرما بردار رہے اور مرد اس کے نگران اور حاکم رہے. اس دے مقابلے یہودیاں نے سوچیا کہ گاتے مسلمانوں کا وس جانا جدوں عورت ہوئی محکوم مرد ہویا سربراہ یہ حوصلہ بھی زیادہ ہے یہ سمجھ بھی زیادہ ہے عورت نالوں یہ جرت بہادری طاقت ہر شے زیادہ اللہ رکھی ہے. جی یہ ہویا سانبن والا نگران کھواندا رہا تو نگران رہا تو پھر تو چگا وستا رہا. وہ سوچیا اور آخیا ہوں کرو قرآن پڑھتے ہیں یہودی بڑا قرآن پڑھتے ہیں پر وہ لانتی پڑھتے ہیں شیطان وانگے ابلیس وانگے الٹ کڈن مسلمانوں کی تباہی کافر قرآن شریعت ہوں مثلا ابلیس نا شیطان ہے شیطان ساری شریعت دی ہر گل جانتا ہاں سمجھے جو سمجھ کو نہیں اس شریعت نو پورا سمجھتا ہے. کیوں شیطان نے کرانا ہوتا گناہ کی کرانا ہوتا گناہ ہوں گناہ جو کرانا تو شریعت تو ہٹا کے ہوئے گا شریعت تو چل کے تو گناہ نہیں ہوتا تو الٹا ثواب ہے. ہوں انہیں ہٹاؤنا ہے ہٹاؤ ضروری ہے پہلے سمجھتا ہوئے بھائی آ کام شریعت ہے اس تو میں انہوں ہٹاؤنا ہے. یہ مطلب ہے وہ لانتی سمجھتا تو سمجھتے لانتی جو بھی ہے نالے یہ پرانے مذہب رکھنے والے نے وہ بھی نبیاں دی اولاد ہوئے تو انہوں کو بھی تو مذہب ہے سی عیسائیوں کو بھی مذہب ہے تو مذہبوں دیا رگان تو جان دے پرانے انہیں سوچیا انہیں آخیا نہ قرآن آتا ہے مرد نگران تو وجہ دو نے ایک فضیلت مرد نو اللہ نے دیتی دوجا خرچہ کرتا ہے تاکہ خرچہ رب نے قرآن شریعت فرض مرد سے کیتا ہے. انہیں آخیا انہیں کرو عورت نو آخو تو آپ ہی کما کے آپ ہی کما کے لایا جل دفتر جدو کماری ہوئے 11 سال تو جاوی PIA داخلہ ایئر ہوسٹس بن جاوی جدو شادی ہو جاوے پھر ریٹائر کر ہو کے واپس آ جانا. کوئی ایئر ہوسٹس نہیں ہوں ایک کماریاں ہون تو انہوں نوکری سے رکھتے ہیں شادی ہو جائے تو ہوں آتے ہیں تو ریٹائر ہو جائے تو پھر جی ریٹائر ہوتی ہے وہ اپنے مرد صاحب کو لگ جائے سمجھ آئی دے انہیں صحیح لائیے سبحان اللہ
بھائی نے صحیح کیتا ہے بھائی ایسا ہوئے اس حالت پایا کہ ہوں اپنے تو سبحان اللہ ہوں سانو سبحان اللہ ہی پڑھنی پی مکالے نہیں مر بیٹھے اچھا تو سکول سنو ہوں کڑی عورت شادی نو لجان دا کیویں طریقہ کما والے پاس لان دا سکول دیا کتابیں پڑھا نے میں گھر میں رہتی تھی میرا شوہر 2500 تنخواہ لیتا تھا تو ہمارا تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا تھا تو میں تو ایک بار ہمسائے کی شادی پر گئی تو میرے تو کپڑے ایسے تھے کہ میرا تو جانے کو جی نہیں کر رہا تھا نہ میرے زیور تھے نہ میرا کچھ تھا تو میں نے زیور اپنی گوانڈن کو مانگا میں کیا نہیں باجی نہیں پہنا مینو تو زیور دے مینو سوٹ کپڑے کا دے تو انہیں سوٹ دیتا ہے تو چلو جی میں ادھار لے کے تو چلی گئی اوتھے گئی تو میرا تے کانٹا ڈگ پیا میرے نک چوکا بھنا ہوں تو پریشان میرا خسم تو میں آؤں 2500 روپیہ ہوں پورا کتوں کریے اخیر ہوں مینو باہر جانا ہی پے یہ سبق میں پڑھیا 10ویں کی کتاب 10ویں کی انگلش میں جو سبق ہے میرے کو پیسہ نہیں تھوک کا دکان ہے اللہ کی مہربانی 10ویں انگلش کا خلاصہ بھی میرے کو انگلش بھی میرے کو پی ہے ہوں باہر کڈن کا ویخ والو پھر مسلمان دی عزت رلدی اج کیویں پئی خدا کی قسم کر کے نا 500 تو منڈی بکری بھی نہیں لگتی اج مسلمان دی بیٹی نو گھروں کڈن واسطے اپنے کول بلاون واسطے ایک بورڈ ٹنگ دو لذیذ کی ضرورت ہے 1000 تیرے کول اپنی کھڑی ہونی ہے مچ جو بج گئی اس قوم دی خدا دی قسم کر کے آنا بکری عزت نہیں سمجھی حالانکہ ماں بہن قیمتی ایڈی سی عرش فرش بھی پیروں میں رکھ دیں جی پھر بھی سپرد کرنے والی شاید نہیں ہے عزت کا مل آپ سمجھا جو نائیاں دی دہ ڈانگو 500 دتا تو انہیں موڈے تے ماری 200 دتا تو انہیں کرایہ تے کھڑی 400 دتا تو انہیں لے گیا یہ حال آپ دھی بہن کا کر بیٹھے اچھا ایک ہی سمجھے خدا دی قسم کر کے آنا یہ دیوس آخر نہیں میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا دیوس بغیرت دے کے جنت حرام ہے کبھی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا تھی آرے سے کھڑی بولے آئے سبحان اللہ آرے سے کھڑی بولے آئے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو یار ساج سرو دا چنگا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو یار ساج سرو دا چنگا کھلا دیا بندیا جیبا تے بھر جاندی آخر چوں پتراں نالوں دھی چوکھا کما کے آندی ہے پر اس کمائی نالوں سور چا کھاوے
گناہ گھٹ گئی، کتے دے گوشت کھاؤ گناہ گھٹے، عزت دی کمائی کھانا لعنت ود گئی۔ خدا دی قسم کر کے آنا ہن انہاں ظالماں یہودیاں کی سوچے انہاں دی دھی انہاں دے میں تینوں مثال دینا، یاد رکھ لے عورت دی مثال سمجھی جویں گوشت کسائی دے پھٹے تے پیا اتنے بیٹھا مکھیاں اڈاندا تے بچدا وے نہیں تے مکھی بھی بہ جاندی، پلیٹ گوشت دی پھڑے سڑک تے چھڈ دے انہوں ہر کتے منہ مارنے، جدو کتا منہ ماری پھر اپنے سرے سوٹا ماری، تین پتا نہیں کتے دی فطرت ہے جی گوشت آئے گا انہیں منہ جدر دا کم ہے خربوزہ سامنے آوے کھانا کہ نہیں، بگیاڑ دا کم ہے بکری آوے تو چیر کہ نہیں، تو کی خیال ہے عورت نہیں سوچیا جدو یہ بگیاڑا کول تر جاندی ہے واپس کیویں خیر نال آوے گی، پر یہ گل ادو ہی سمجھ آتی ہے جدو ایمان ہوئے آخنا سبحان اللہ ایمان سی خاکا جنہ بھی مولا علی دے گھر ہوندا سی نہ بی بی مطالبہ رکھا میں کما لیا نہ علی پاک آخیا تو کما لیا، میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سی علی باہر دے کم تو کرے گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی، آخنا سبحان اللہ چلیا جی کام اندر کول ہی کراونا ہے تو پھر خرچہ رب نو فرض مرد سے کرن دی لوڑ جی انہیں خرچہ اپنے ہاتھی لے آنا تو ہوں نتیجہ پتا کی ایک تو لوٹی کی عزت یہ پکی گل ہے، عزت کبھی مرد دی نگرانی تو بغیر بچ سکتی، میں ایک مثال سے دینا مسیح کے آپ ہے اللہ کا گھر ہے جتی لایا انہیں تو کتنے رکھنے باہر رکھنے والی جتی رہنے کتنے رکھنی پڑی جتی دسا جی رب کے گھر جتی چڑھتے جا ٹٹی لگا گند لگا جھوٹا جوگر یہ چڑھ دے خدا دے گھر عزت جیسی پاک ہے تو پھر پلیتاں دے قبضے آئی ہوئے گھر بھی پلیت ہوئے سبق بھی پھس پھسائیے دا عشق دیا گلا ہو ایک تھا راجا ایک تھی رانی، راجا بیٹھا دین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا ہڑوا کھا چوں چوں چوں، یہ سبق کیا پڑھی ایمان نال دسو میں سبق ہے کہ کوئی نہ میرے کو کتاباں پہ مینو پروفیسر کا سمجھ آ کے مسجد سکول کھلے کھلے نا تو کون کھلے مسجد مکتب سکول کھلے کرے مسجد مکتب سکولوں جو کچھ پڑھی ہے اج ایویں کیا سمجھ میں تینوں وہ کچھ پڑھانا پیا کہڑی کتاب ہے کی مطلب ہوتا ہے مانا کی ہوتا گھریلو ہاں 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 سڑکے جا ہوں گھریلو کا مکالا ہوا یہ گھریلو حالات یہ گھریلو کیونکہ سارے بابے آدم کو لے کے اما ہوا تے ہانڈی پکان کا ول ہی کو نہیں سے آیا نا نہ نبی پاک پہ ازواج مطہرات نو آیا ہے نہ علی پاک والی نو آیا ہے نہ بابے آیا ہے کسی نو انہوں نہ کھان دا ول سی وہ بچارے بھوکے ہی مر گئے اج ول سکھی کھلتی ہے ول پہ سکھی آخنا سبحان اللہ آ جائے سامنے
شاہ مقیم تقریر تو اتنے میں نے دسیا جیسا کرو گے نا سیانے آ جائے ویسا کرو گے. جی حضور سرکار دی امت نال داغ کھیڈیا جاوے نا تو مڑ رب سونا بھی نا اسی طرح ہی پھر آ گیا جو سبق. اتے میں گیا سرکار تو مینو نہ دسیا اتنے نہ گجرے شاہ مقیم چوک چرستے کی فرض وہ دسیا کہ اتنے نا ماسٹر صاحب پڑھا منڈیا آدھے سن روزانہ لسی لاؤ لسی منڈیا جناب لسی لے جانی. ایک دن ماسٹر صاحب ہو رہا آخیا لسی لاؤ شگرد آخیا تیرا بیڑا گرک روزانہ لسی پینا تینوں اج پلانے خدا دی قسم سچا واقعہ جی میں گوا اتنے پیتی ماسٹر مینو محلے دار نے دسیا جنہ کے محلے میں سکول ہے گورنمنٹ سکول ہے منڈے سے چنگا تینوں ٹکرنا انہیں کی کیتا انہیں کھوتے کا موتر ویچنا کھوتے کے پیشاب شکر گھولی واہ برف برف پا کے نہ اگوں کھوتا ہی سی پیمن والا وہ کوئی بو نہیں سی انہیں چڑھایا ہاضمہ کر کے وہ ماریا. جب فارغ ہوا نا تو سجر دور آدھے استاد جی پتا دے کی کھوتے کا موتر پیتی بیٹھا. میں کیا چلے شگرد پلایا انگریزوں کا موتر حضور کا دشمن سانو بنایا میرے نبی سرکار دی شریعت سے سانو چلایا خلاف یہ موتر جو گئی ہو اگر یہ تیرے نال وفا کرتا رب دے دین شریعت کی تعلیم دینا حضور سرکار دا غلام بنا موتر نہ پلاؤں تیریا جتیاں سر سے رکھ کے فخر کے نہ سبق چوتھا جسم کا ناپ لینا. جسم کا ناپ لینا سکھا پہ ناپ دینے کا طریقہ لکھا ہے چونکہ اپنا ناپ خود نہیں لیا جا سکتا اس لیے ناپ دیتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے. سبق اس سبق سے میری طرفوں کروڑ لانا. جو رسول اللہ فرما نے عورتیں آن گیا کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیا صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. عورتیں کپڑے پا سجا چنار یاد ان کے مرد آئیں گے نماز پڑھیں گے مسجد میں آقا نے فرمایا فلعنوہن فإنہن ملعونات عورتوں پر لعنت کرنا بے شک وہ عورتیں لعنتی. دوسری حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سالہ سفر دور سے انسان کو آتی ہے لیکن وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. تو کپڑے پا کے ننگیاں کا مطلب کیا گیا چست پاون جہد انگ انگ صاف محسوس ہو گئے یا پھر بریک ہو جسم پٹھے دے دیں. تو ہوں حضور فرماندے نے وہ لانتی عورتوں نے یہ تعلیم کا بھی ہے ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے. لیڈی تیار ہو گئے جی اس کو تعلیم چاہیے. اگے ویکو ناپ دے طریقے تصویر بنیا نے نظر آ رہی ہیں نا یہ کی لکھا ہے یہ شکل بنیا نے کولہے کا ناپ کولہے کا ناپ کولہے کا ناپ کا دے اتوں شروع کرو تو اتنے لایا سونے عورت عزت نہ بچا سکی جب کم ہی انجے پڑھائے گئے اگاں سکھائے گئے جتی نہیں بچ سکتی عورت کی عزت کیویں بچے. خدا دیا بندے مدینے دے تاجدار دی شریعت دی حکمت سن ذرا سبحان اللہ. میرے کملی والے آقا سرکار دی شریعت دی حکمت ایک عورت دی عزت بچے
دوسرا عورت مرد کی فرما بردار رہے، خرچہ تا مرد کرے، عورت گھر بیٹھے، عورت کماون کے اندر شریک۔ حضور نے قیامت کی نشانی دسی ہے، عورت مرد نال تجارت پیسے کمانے شریک ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لانتا پہن گیا، خدا دی قسم کر کے آنا، یہودی سوچیا باہر کڈیا، کما کے آپ لے آوے، جب کما کے آپ لے آئی ہے پھر عزت جانی سی گئی، جب کما کے لے آئی پھر ہوں مرد صحیح آتا ہے دے گا آپ کون ہوتے ہیں؟ جا رہی ہو خبردار جا میرے ماما میں اچھا بیگم صاحبہ جائیے جائیے جائیے، کوئی ایمان نال دسو ہوں بڑھیا جنیا تعلیم یافتہ ہو جان وہ بندے کی آنکھیں لگتی ہیں، آنکھیں لگتی ہیں روزانہ جلوس نکلے کھڑے ہیں، یہ آنکھیں لگتی ہیں، ہمیں آزادی دو، ہمیں فلان دو، ہمیں ترقی دو۔ نبی پاک سرکار دی شریعت دے حکم مرد پر خرچہ فرض ہے، ہوئی سی عورت مرد دی بڑے فرما بردار، گھر ضرورت محسوس کرے، بالاں دا رکھے خیال، مرد لے آوے کما کے، جھگا وسے آباد ہوے۔ ہوں عورت نکلی انجلو، مرد نکلا انجلو، تے بچے ہسپتال دے سپرد۔ جب روٹی دی واری آئی پھر ہوٹل پر جائیے، ادھر سے کھائیے، نہ چگا وسیا۔ اس واسطے سنے گل وہ جی غیر دمین کی جائے نا پھر اور زیادہ سواد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو تو صحیح، یہ دسو بھی صدر گوربا چوک کا نام سنیا جی؟ گوربا چوک کون ہے؟ بولو تو صحیح، روح صدر آ میرے کو گوربا چوک کا بیان سنو، کتاب ہے یورپ میں آزادی اور دشمن کے نقصانات۔ دیکھو جی گوربا چوک کون سی؟ روس کا صدر کافر سی کہ مسلمان سی؟ بس میں گل آخری کر کے چڈنا کہ ویخ لو سانو کافر نالوں بھی سکول نے بدتر بنا دیا۔ وہ ایک کتاب ہے پروسٹرائکا، اس کتاب میں تو لکھتا ہے ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانا پڑے ہیں وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ لہذا میں اپنے ملک میں پروسٹرائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں، اس میں میرا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے، اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری قوم پوری تباہ ہو جائے گی۔ ایک کون کہہ رہا ہے؟ ہاں میں مولوی سانا جی، میں داڑھی رکھی تھی، میرے نال تو گسا ملک ہی کرنا ترقی تو کر رہے پتہ ہی کون ترقی چاہیے، اصل کتنے پڑھنا ہے یہ سان کتنے لے جانا ہے، دنیا چند سے اپنی پی ہے، مولوی میرے وسیفہ سرکار اج کا جی باندر دو لتاں والا تیار ہوا کھڑا ہے، یہ باندر چند سے جاوے تو چند بھی لعنت دے گی، زمین سے رہے تو زمین لعنت کرے گی،
خدا کی قسم ہوے بابے فرید رنگا بندہ زمین تے بیٹھا ہوے زمین نوں چل بڑا چل بڑا تو بھوکی ہو گئے. آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. باہر کڈیا سکول کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں 5ویں بھی پی ہے میرے کو سامنے 5ویں بھی. آبادی میں اضافہ ہو رہا کیسے کھائیں گے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے بے تحاشا آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں؟ دوسرا بھی سوچ دے منصوبہ واسطے ہوگی بچے دو جی ود گئے تو پھر کی ہونا؟ پھر پکھے مر جان گے. ہوں ایمان نال دس لاہور کی آبادی کتنی ہے؟ 50 لاکھ. ملک پور پنڈ کی کتنی؟ وہ دوسرا لگا جا پنڈا کی آبادی چوکھی ہے کہ لاہور کی؟ پنڈا والے لاہور کمان آتے ہیں یا لاہور والے پنڈا کمان جانے ہیں؟ پنڈا والے اتنے بنے گا لین آتے ہیں. تھوڑی آبادی 50 لاکھ کی پنڈا والوں کی کسی بھی 1000 کسی بھی 6000 لاہور والے چلے کتنے مر گئے. لاہور کی آبادی ود گئی پنڈا والے اتنے آن انہوں نے آخیا کرو جاؤ لاہور والے سارے مر گئے نے آبادی جو ود گئی ہے انہوں کھوان والا ہے کوئی. تھوڑے پنڈ کی آبادی تھوڑی ہے جاؤ اتے کھاؤ. لکھ لعنت پی گئی. یہ پڑھائی آبادی اضافہ ہو گیا. میں کیا منصوبہ بندی والے ہو جی مہربانی کر دے جے تو کتوں کے چکر آدھے کیوں؟ میں کیا بخت والی کٹھے 12 کرنی چاہیے خیال ہی کوئی نہیں یہ کھانا پچھو کھاو گے وہ کتے بھی سمجھی کھڑے نے جڑا رب پیدا کردا وے کھان دے بندوبست بھی. پر لکھ لعنت پروفیسر نے لعنت کیسی دتی. آبادی بڑھ رہی ہے. میں کیا 4 لتاں والا فکر لائی کھڑا ہے 2 لتاں والا پائی کھڑا ہے. آندا ہے کتوں کھاواں گے ہر مکھے جاواں گے کھاواں گے. میں کیا بدبختا جے رزق معاش رٹا تے باواں نال ہوندا سپ بھوکے مر جاندے. جو رزق معاش طاقت نال ہوندا پھر کیڑیاں بھوکیاں مر جاندیاں. انہاں رنگی کمزور مخلوق کی کوئی نہیں. جو رزق معاش تعلیم نال ہوندا انگلش نال ہوندا تے باہرلیاں نے کدو ایم اے کیتے نے. کتا کہڑے دفتر دا ملازم ہے کیویں پہ لبدی اونوں بدبختو کافر اینو ہی آندے نے جڑا اپنے رب تے بے یقین ہو جاندا ہے. اللہ قرآن ہی فرماوندا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها.
اور ایک کو نہ مقصد رکھا اس پڑھائی بھی وانت تاکہ ان کا خدا پر یقین نہ رہے. اور اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کافروں نے خدا کی قسم کے لیے سمجھے آبادی بڑھ جائے گی کہاں سے کھائیں گے. یہ لعنتی کعبے کا حج کر کے آئے تو لعنت پڑتی ہے, روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے تو لعنت پڑتی ہے, مسجد میں سجدے کرے لعنت پڑتی ہے. اس وجہ سے کہ خدا کی قدرت میں اس نے شک کیا ہے. جو خدا کی قدرت اور رازقیت میں شک کرتا ہے وہ کافر بے ایمان ہے. قبول ہو سکتی تعلیم اور کیوں پڑھایا جا رہا ہے. منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عورت کو باہر نکالا ہے, بدکاری عام ہوگی, جب بدکاری عام ہو تو پکڑی نہ جائے. اب ایسا طریقہ کرو تاکہ حمل کی مصیبت نہ اٹھانی پڑے. ان کی غلط ختم ہو جائے گی. اور خدا کی قسم یاد رکھنا, مجھے کہنے لگا چشتی کہتا ہے سکون نہ پڑے تو تم کہاں سے آئے گا. میں نے کہا بدبخت تمہیں پتہ نہیں کافر نے تمہیں ایٹم دیا لیکن یہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے تمہیں کس ذات سے توڑ لیا ہے. یہودی کو پتہ ہے ان کے ایٹم کا توڑ میرے پاس ہے, ان کا ایک ایٹم ہے میرے پاس 10 ہے, ان کے پاس 10 ہے میرے پاس 100 ہے, ان کے چھوٹے ہیں میرے بڑے ہیں. میں ان کو کچل کے رکھ دوں گا. اس کو پتا ہے ایٹم کا توڑ تو میرے پاس ہے لیکن ان کے خدا کا توڑ میرے پاس نہیں ہے. من کٹی دیے تیری چیخا نکل جب چاٹی واری آئی خدا کی قسم کتنے لاشا نہیں دفنانیاں چاہیے. اچھا جتنے پلے کھیلنے مت سمجھو کہ رب دنیا بنا کے تو تل گیا ہے. ہوں انگریز نے ہر سے سپرد کر دیتی سی جو چابی مروڑے گا پی ہوئے گی. رب آتا ہر کسی کی چوٹی اپنے ہاتھ رکھیے پاوے بادشاہ ہوئے میں کھچ کے زمین چپ مارنا. خدا کی قسم کر کے آنا خدا سے توڑ لیا, ایٹم سے جوڑ دیا. اب ہمیں کوئی ٹھار نہیں ملتی, کوئی کسی پاسوں سہارا نہیں ملتا. چبے وکھرے اجاڑے نہیں, دین وکھرا اجڑا, صحت وکری اجڑی, پریشانیاں مقدر بن گئی, ہسپتال بھرے گئے, فصلیں تباہ ہونے لگ گئی. پتہ نہیں کی رب سونے نے حالے اس قوم نالوں کرنا جڑا قوم فرعون نال کیتا سی, قوم فرعون نال جڑا کیتا سی. میں دعوت دینا شادی کے جلسے چاہے ایٹم نال جوڑن کی بجائے نا ہوں ایٹم تو اپنے آپ میں توڑ کے تو محمد عربی نال جوڑ کے بتا تو پھر میں لاہور رہنا کسی باہر نہیں رہتا تو پھر ایٹم والوں آخی تین مار کے بخاو. دعا کرو مدنی تاجدار کا صدقہ تو شادی کے مسائل تو ہلے میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکیا. اتہاس اتہاس ادھر ادھر کٹھے کر کے کچھ تو ہمیں سمجھا رہا ہوں. باقی جو مزید تو سننا ہوگا تو کیسٹا تو سنو, نہیں تو پھر پنڈی سطح
پنڈی سٹاپ کوٹ لکھپت میرے کو جمعہ پڑھ لیا کرو تو اللہ کی مہربانی پھر وہ کسرا نکل گیا وہ نکل گیا ساری زندگی دیا کسرے نکل جان گیا جہاں سانو اج وٹ پائے کھڑے وٹ اللہ کی مہربانی اللہ کے فقیراں کو بڑا ہی اللہ کا قدم ایک شیر کی فرمائش کی علامہ اقبال نے قلندر لاہوری فرماندہ اگر سے پذیر ہزار امت بمیر بطول ماشو پنہا شاہ علی اسری کے در آغوش شبیر کلندر فرماندہ مسلمان دی دھیے مسلمان دی بیٹی مسلمان دی ماں بہن میں اس کی نصیحت قبول کر لے ہزار لوگ مرن گے پر تو نہیں مرے گی اقبال کی فرماتا ہے اپنے آپ بی بی پاک بطول وانگو لکا لے تیری گود چ مولا حسین ورگے آن گے خیر ہوں جی بیبیاں ترقی یافتہ نے تو اتنے پھر پتا حال کی بنا کھڑا ہے جہے پتر جمی ہوتے نا پتر وہ پتر کہنے ہیں ماشاء اللہ نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب انہوں کی آدھے ابرار الحق نہ ویکو یہ آدھے قوم دا کھتری تو نہ غلام محمد انہیں جگہ جگہ تے کپڑے ٹنگے زکات دو بے سہارا کو سہارا دو تو بے سہارا نو سہارا کیوں کا ملتا نچ پنجاب نچ پنجاب تو پنجاب میں کون ہے ساری دھی ہے تو ہو رہے سارا قصور نہیں قصور اسلام کی پڑھائی کا جب امریکہ ڈالر خرچ کرتا ہے آج وہ دور ہے سکا پرا نو روپیہ دے کے راضی نہیں امریکہ ڈالر خرچ کرتا ہے انہوں پتا ہے 7 ٹھوئے بن گئے کٹن گے مرن گے آپس مینو دم مارن کی لوڑ کیڑی ہے انہوں کا خدا ہی ان خزا بچاوے گا کہ انہوں قومیں لوت وانگو موڈا چک کے مار دے گا ورنہ اج اصا اتنے تک پہنچتے کہ نچ پنجاب نچ پنجاب تو انہوں آگے ترقی آ تو ہسپتال بنا کتنے نسل پیدا ہوئی یہ اس سکول سے پیدا ہوئی ہیں جنہیں ڈانس سکھاؤنا ہے پریڈ سکھاونی ہے تفریح سکھاونی نے شاعرہ سکھاونی نے ناچ گانے سارے کام مزید کچھ کیسٹاں نے میں اعلان کرنا کہ ملو سنو گے تو تمہیں چانن ہوگا بہت ہنیرا ہے ہنیرا بہت اینا ایک ہنیرا ہے کہ میرے خیال دے آج جی بتی ہے نا اینی ایک بتی ہوں سرچ کریے نا تو بھی چانن نہیں ہو سکتا باہر دا ہوگا کھڑا اندر ہنیرا اندر اندر دل چ ہنیرا ہے ضمیر مر گیا مردہ ضمیر بندے نو غیرت ایمان حیا دین اسلام خدا رسول وڈے چھوٹے ادب کسی شے دی تمیز انسانیت دی نہیں رہندی اے مردہ ضمیر بندے دی نشانی ایک میری تقریر شادی کے مسائل یہ شادی دے اوپر ہی کیتی سی دوسری تقریر دھوکہ کھانے والے لوگوں کا حصہ دھوکہ کھانے والے لوگ میں پچھلے ایسے جمعہ بیان کیتا ہے یہ بھی اپنا کیویں کیویں آپ دھوکے چ پے ہیں وہ بھی سارا چادر اور 4 دیواری اج کل ایک مسئلے اٹھے پھر دے لانتی روزانہ یہودی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یہودی دے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں روزانہ اخبارات دیتے ہوئے سبق آ رہے ہیں چادر 4 دیواری پر ظلم ہے یہ کہاں سے نکلا عورتیں بیان دیتا ہے میرے کو کتاب پہ یہ تھلے عورتیں جلوس کڈیا انہیں آخیا مرد کو 4 شادی کرنے کا حق